وصلی اللہ علی نبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج اگست 2011 کی 4 تاریخ ہے. ستمبر 2011 کی 4 تاریخ ہے. 4 دن پہلے تک رمضان کا مہینہ تھا. 1 مہینہ روزے میں انسان نے گزارا. تو دیٹ واز فاسٹنگ پیریڈ. اب ہم ہیں پوسٹ فاسٹنگ پیریڈ. پوسٹ فاسٹنگ پیریڈ. تو آج کا ٹاپک یہی ہے, پوسٹ فاسٹنگ پیریڈ, یعنی روزے کے مہینے کے بعد کا زمانہ. دیکھیے, اسلام میں کوئی بھی چیز ریچول نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک روزہ جو ہے اینول ریچول ہے, ایک اینول تپسیہ ہے. 1 مہینہ آپ بھوکے پیاسے رہیں اور پھر مسٹیریسلی اثرات طور پر آپ کو کچھ فائدہ مل جائے. یہ اسلام کا کانسیپٹ نہیں ہے. دیکھیے, روزہ جو ہے وہ ٹریننگ ہے, ریچول نہیں ہے. یعنی اس مہینے میں ایک خاص چیز کی تربیت دی جاتی ہے جو بات کو پورے سال میں آدمی کے کام آتی ہے. اس لیے میں نے کہا کہ پوسٹ فاسٹنگ پیریڈ, یعنی روزے کے بعد ہمیں کیا بننا ہے, کیا کرنا ہے, اس کے تقاضے کیا ہے. یہ ہے آج کا موضوع. سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ روزہ کا مطلب کیا ہے. دیکھیے, روزہ ترک طعام کا نام نہیں ہے, بلکہ تقلیل طعام کا نام ہے. ایسا نہیں کہ بس کھانا چھوڑ دے, بلکہ کھانا کم کھائیں. یہ بہت ضروری ہے اس بات کو سمجھنا. تو یہ بھی سمبولک سینس میں ہے. ترک طعام کے بجائے تقلیل طعام, پھر طعام کو سمبولک سینس میں لے آپ, اس کا مطلب ہوگا تقلیل حاجات, یعنی مادی ضرورتوں میں کمی کرنا. یہ ہے اسپرٹ روزے کی. دیکھیے, انسان کے اندر 2 پہلو ہیں. ایک ہمارا باڈی ہے, وہ فزیکل ایسپیکٹ ہے ہمارا. دوسرا ہے ہمارا سول, وہ ہمارا اسپریچل ایسپیکٹ ہے. تو یہ لا آف نیچر ہے کہ اگر ایک کو آپ زیادہ فیڈ کریں گے دوسرے کو اسٹارویشن ہو جائے گا. ایک بڑھے گا تو دوسرا گھٹے گا. یہ ہے لا آف نیچر. تو روزہ سچ پوچھے تو اسی اس قانون فطرت کو بتانے کے لیے. یعنی دیکھیے, زندگی کے 2 طریقے ہیں. ایک ہے سمپل لیونگ, ہائی تھنکنگ. یعنی اگر سمپل کا مطلب سادہ زندگی آپ کی ہوگی, کیا ہوگا, آپ کو ہائی تھنک آگی. یعنی مادی معاملات میں اگر آپ سادگی اختیار کریں گے, that will lead to intellectual development. یہ ہے سمپل لیونگ, ہائی تھنکنگ. یعنی سادہ زندگی اختیار کرو مادی چیزوں کے معاملے میں, تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا, تمہارے اندر انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ آئے گا, اسپریچل ڈیولپمنٹ آئے گا. یہ ہے. اس کا الٹا کیا ہے, لیجوریس لیونگ, بیسٹ تھنکنگ. خوب آرام کی زندگی گزارو اور انٹلیکچوئل سینس میں
بیوقوف بن جاؤ, تو اندر چیپ تھنکنگ آ جائے. یہ لا آف نیچر ہے, اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں, کوئی ایکسیپشن نہیں. تو روزہ جو ہے ان دو طریقوں سے ایک طریقے کا آپشن لینے کا نام ہے. ایک طریقہ وہ ہے کہ آپ خوب آرام راحت میں رہیں, عیش و آرام میں رہیں, اور اس کی پرائز یہ دیں کہ آپ انٹلیکچوئل ڈور بن جائیں, انٹلیکچوئل ڈور بن جائیں, یعنی ذہنی بڑھپن کا شکار ہو جائے. ایک زندگی ہے. اور دوسری زندگی یہ ہے کہ آپ سمپل لیونگ ہائی تھنک کی طرف اختیار کریں, یعنی مادی ضرورتوں کے معاملے میں نیڈ بیسڈ لائف, نیڈ بیسڈ, صرف ضرورتوں کی حد تک اکتفا کریں آپ, اور آرام عیش ملنا جائے. تو کیا ہوگا, آپ کو موقع ملے گا سوچنے کا, اسٹڈی کا, آبزرویشن کا, زیادہ گہرائی میں باتوں کو سمجھنے کا. دیٹ ول لیڈ ٹو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ. یہ دو آپشن میں سے ایک آپشن لینے کا معاملہ ہے, کوئی ریچول نہیں ہے. یہ بہت ہی زیادہ سمجھنے کی بات ہے. تو پوسٹ فاسٹنگ پیریڈ کیا ہے کہ یہ جو آپ نے اپنے کو ٹرین کیا ہے کہ سادہ زندگی اختیار کیا آپ نے, مادی معاملات کا نیڈ پر اپنے کو فناد کیا آپ نے, تو آپ نے اپنے آپ کو اس کے تیار کیا کہ پوری عمر سال بھر یہی کرتے رہے آپ. یہی طریقہ جو آپ روزے کے زمانے میں محدود طور پر کیا, بقیہ مہینوں میں, بقیہ سال میں, بقیہ عمر میں یہی طریقہ اختیار کریں آپ برابر. یعنی کھانے پینا ہے, فرنیچر ہے, زندگی کے سامان ہے, جو بھی مادی ضرورتیں ہیں ان میں آپ اکتفا کریں کم پر, یعنی ضرورت پر. نیڈ بیسڈ لائف ہو آپ, تو سارا وقت ملے گا آپ کو, اسٹڈی کریں گے آپ, سوچیں گے آپ, اب ذہنی توقع کریں گے آپ. یہ سارا معاملہ ہے, یہ سارا معاملہ. آج کل کیا ہے, ایک فارسی شاعر نے کہا تھا کہ تن پر برگی خلق خودو شد در ریاضت جد گرمی افطار ندارت رمضان ہے. یعنی رمضان میں اور دھوپ بچتی کھانے پینے کی, الٹا آدمی اپنا کو الٹی ٹریننگ دیتا ہے, اور زیادہ اپنے کو بنا لیتا ہے مطلب پرست. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں عقلی ارتقا نہیں ہو رہا, کیونکہ انہوں نے روز سے فائدہ نہیں اٹھایا. روزہ مقرر کیا گیا تھا. اب آپ دیکھیں سورہ البقرہ میں جہاں روزہ حکم ہے, وہاں پر 2 لفظ آئے, بلکہ 3 لفظ آئے, لعلکم تتقون, لعلکم تشکرون, لعلہم یرشدون. یعنی تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو, تاکہ تمہارے اندر شکر پیدا ہو, تاکہ تمہارے اندر رشد پیدا ہو. دیکھیے تینوں چیزیں انٹلیکچوئل چیزیں, فکری چیزیں, ذہنی چیزیں. اب سوچنے کی بات ہے کہ عمل تو کیا آپ نے جسمانی, یعنی کھانا آپ نے رات کو کھایا, دن کو نہیں کھایا, جتنے جسمانی عمل ہوا, یعنی مادی عمل ہوا. نتیجہ کو بتایا جا رہا ہے انٹلیکچوئل, یعنی تقویٰ اور شکر اور رشد یہ سب فکری نتیجے ہیں, ذہن سے تعلق ہے, دماغ سے تعلق, انٹلیکچوئل پروسیس سے تعلق ہے. یہ سوچنے کی بات ہے کہ ان آیتوں کا ہم پڑھیے دوبارہ قرآن مجید میں. سورہ البقرہ میں یہ آتے ہیں 183, 84, 85, 86 یہ آتے ہیں. تو یہ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے کہ حکم تو دیا گیا کہ روزہ رکھو,
दिन के वक्त खाना खाओ। और नित्य को बता रहे हैं, नित्य बता रहे हैं कि इससे सुख पैदा होगा, तपा पैदा होगा, रुष्ट पैदा होगा। यानी इंटेलेक्चुअल टर्म में नतीजा बता रहे हैं। अमल तो मटेरियल है, जिस्मानी है, फिजिकल है, और नतीजा इंटेलेक्चुअल। तो इसके मानी ये भी है कि इस तरह सोचना पड़ेगा आपको। मैंने बहुत गौर किया कि रोजे से क्या ताल्लुक है इंटेलेक्चुअल इर्तिका का, क्या ताल्लुक है। तो सिर्फ भूखा रहने से आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नहीं हो जाएगा, इम्पॉसिबल है। तो खाली भूखे रहे आप तो इसका मतलब नहीं कि आपका अंदर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो जाएगा। बहुत से गरीब लोग हैं तो खाना कम मिलता है, तो क्या उनका ज़हनी इर्तिका पैदा हो जाता है? अपने आप नहीं हो सकता है। यह है सेव टाइम। सेव टाइम की आपका फार्मूला कि मादी चीजों में कम से कम टाइम खर्च करो। मादी चीजों को कम से कम अपना कंसर्न बनाओ, तो क्या होगा? तो एनफ टाइम मिलेगा कि तुम सोचो, स्टडी करो, ज़हनी तरह का सामान करो। यह मतलब है इसका। वही मैंने अर्ज किया कि दो लाइफ स्टाइल है, दो। एक है सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। दूसरा यह है कि लग्जरियस लिविंग और बेस्ट थिंकिंग। तो रोजा का मतलब है सिंपल लिविंग, हाई थिंक का ऑप्शन लेना। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, समझना चाहिए इसको। अच्छा, रुश्त का जो आया है लालो में शुदून, कुरान में जो सूरह अल-बकरा में जहां रोजे का काम है, वहां पर है कि वैदा साल का इबादी अन्नी फन्नी करीब वजूब दावत दान फल यस्तजीबू ली वलियुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून, so that they may be rightly guided। इसका तर्जुमा होगा so that they may be rightly guided, ताकि वो सही रास्ता पाए। अब बताइए सही रास्ता क्या है? भूखा रास्ता कैसे मिल जाएगा? कोई भूखा पड़ा है तो सही रास्ता मिल जाएगा उसको? नहीं हो सकता। भूखा आने के बारे में ज्यादा सोचना, कम खाना, ज्यादा सोचना, मादी चीजों को कम वक्त लगा कर ज्यादा गौर फिक्र करना, तब ज़हनी इर्तिका होगा। यह बहुत ज्यादा सोचने की बात है। तो देखिए, आज सुबह में सोच रहा था इसी को लेकर के कि सारी उम्मत जो है उस अकल से महरूम हो गई। अकल से महरूम, सोचना नहीं आता उनको। ख्वाहिश शोर करते हैं, लड़ते फिरते हैं। जो लड़े गड़े और नफरतें करे वो सोच से महरूम है। जिस दुनिया के हिस्से में जाइए मुसलमानों को आप पाएंगे कि नफरत भी जीते हैं, शिकायत भी जीते हैं, तशद्दुद की सोच उनकी है हर जगह, जहां से अमरीका तक। जो इस तरह की जिंदगी गुजारे वो सिर्फ ये साबित कर रहा है कि वो इंटेलेक्चुअल स्टारवेशन का शिकार हो रहा है, सोचने के बाद बात कर रहे हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, इससे ये बात वाज़ेह होगी। एक अरबी मैगजीन में एक आर्टिकल छपा है माइनॉरिटीज पर। माइनॉरिटी जैसे इंडिया में लोग कहा था, मैं नहीं कहा ये बोली मेरी नहीं है, ये मेरी कोई, मैं नहीं कहा मैं अकलियत हूं, ये मेरी बोली नहीं। लेकिन बाहर लोग ये कहते हैं कि मुसलमान माइनॉरिटी में। मैं इसको बहुत ही चीप थिंकिंग समझता हूं। हम इंसान हैं, हम इंडियन हैं, माइनॉरिटी क्या चीज होती है?
اس وقت چھپا ہے مضمون اقلیت کے بارے میں. تو اس میں کیا بتایا انہوں نے؟ الاقلیات الوسمہ تواجہ خطرہ ثوابان. الاقلیات الوسمہ تواجہ خطرہ ثوابان، یعنی مسلم مائنارٹیز کو خطرہ ہے اسیملیشن کا. اسیملیشن یعنی میجارٹی میں وہ ہو جائے، اسیملیٹ ہو جائے. یہ بالکل اسپرٹ سوچ ہے. اسپرٹ یہ ہے لا نیچر کے خلاف ہے. اب آپ اس کو قرآن میں دیکھیے. قرآن ہائی تھنک کی بات کریں گے. ہائی تھنک قرآن میں ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ. یعنی اقلیت غالب آتی ہے اکثریت پر اللہ کو حکم سے، یعنی فطرت کے قانون فالو کرتی. اب دیکھ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ اقلیت جو ہے، مائنارٹی جو ہے، وہ ایڈوانٹیجز پوزیشن میں ہے. کیسے عجیب بات ہے. تمام مسلم مائنڈ جو ہے، ساری دنیا کے مسلم مائنڈ سب مائنارٹی کو لے کر کے پار کرتے ہیں. انڈیا سے لے کر کے کہیں بھی جائیے آپ، مائنارٹی میں ظلم ہو رہا ہے، مائنارٹی کو ستایا جا رہا ہے، مائنارٹی کو دبایا جا رہا ہے، مائنارٹی کے ساتھ وہ ڈسکریمنیشن ہو رہا ہے وغیرہ. یعنی ہر آدمی بولی بول رہا ہے. اب غور کی قرآن کے خلاف ہے. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ. کہ جو مائنارٹی گروپ ہے وہ میجارٹی کو غالب آ سکتا ہے اگر فطرت قانون کو فالو کرے. یعنی اتنی بڑی ہوپ ہے قرآن مجید کے ساتھ، اور لوگ شکایتوں میں جی رہے ہیں. وجہ کیا ہے بھائی؟ غور کیا کہ سارے مسلمان اپنا ذہن بناتے ہیں میڈیا سے. سارے یہاں سے افریقہ تک میں لوگوں کو پایا، میڈیا میں جو چھپتا ہے اسی سے ان کا ذہن بنتا ہے. یعنی میڈیا جو ہے وہ کیا ہے، اوپینین میکنگ کا کام کر رہا ہے میڈیا مسلمان کو. اب میڈیا تو آپ جانتے ہیں نیگیٹو خبریں ہوتی ہیں، یہ جب چھاپتا ہے وہ میڈیا کا کام ہے کہ نیگیٹو خبریں چھاپے. لیکن آپ غور کیجیے قرآن میں کیا لکھا ہے. اپنی سوچ کو آپ قرآن سے شروع کیجیے، میڈیا سے شروع کیجیے. کیونکہ لوگوں نے وہ روزہ رکھا نہیں جس میں کہ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. وہ روزہ رکھا جس میں اور زیادہ کھاتے پیتے ہیں لوگ، اور خوب مادی مزاج میں اضافہ کرتے ہیں. تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ قرآن کو لے کر کے، نہ کہ میڈیا کی خبروں کو لے کر کے. اس پر میں نے اسٹڈی کی اور جاننا چاہا کہ آپ قرآن ایسا کیوں کرتا ہے، کیوں ایسا کرتا ہے کہ جو گروپ یعنی اقلیت ہو وہ گروپ ایڈوانٹیجز کوشچن ہوتا ہے. بہت برسوں کے بعد میری سامنے بات آئی، وہ آرڈر ٹائلبی کی کتاب سے، جو کتاب ہے اسٹڈی آف ہسٹری. اس سے میں جانا کہ اس کی حقیقت کیا ہے. تو آرڈر ٹائلبی نے لکھا ہے کہ جب کسی ملک میں ایک گروپ کم ہو دوسرا گروپ زیادہ ہو، ایک مائنارٹی ہو میجارٹی ہو، تو دونوں کے درمیان برابر چیلنج ہوتا ہے. چیلنج یعنی اقلیت جو ہے مسلسل طور پر دباؤ رہتی ہے، مسلسل دباؤ رہتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے، اس کے اندر نئی سوچ بڑھتی ہے. یعنی یہ اس کے لفظ میں ہے چیلنج ریسپانس میکینزم. تو اس کی کریٹیوٹی بڑھتی ہے. یعنی یہ جو پروسیس ہے چیلنج کا،
یہ مائنارٹی کو کریٹو مائنارٹی بنا دیتا ہے. مائنارٹی کو کریٹو مائنارٹی بنا دیتا ہے, تخلیقی اقلیت. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس طرح سے, ہر چیز آدمی کا طرح ہے پوٹینشیل کے روپ میں, بالقوہ کے روپ میں. جیسے معدنیات ہیں زمین کے اندر تو سب پوٹینشیل کے روپ میں ہے. خدا نے مشین نہیں پیدا کی, یعنی زمین کا مشین نہیں رکھی ہوئی ہے. مشین کا اور رکھا ہو آری اور خام لوہا کو انسان لیتا ہے, پھر اس کو اور اس پر پروسیس کرتا ہے, پھر وہ اسٹیل بناتا ہے اور بہت سارا پروسیس ہوتا ہے, یہاں تک کہ انجن بناتا ہے, مشین بناتا ہے. تو انسان کو خدا نے پیدا کیا جسٹ لائک اور پوٹینشیل تو بہت ہے, بہت زیادہ, لیکن وہ خام ہے اور کے معنی میں. اس پوٹینشیل کا ایکچوئل بننا ہمارا کام ہے. اور اس کے جو پروسیس ہوتا ہے پریشر سے وہ پوٹینشیل جاگتے ہیں. تو میجارٹی سے کی طرح سے جو چل جاتا ہے, جو پریشر آتا ہے, وہ مائنارٹی کے ذہن کو جگاتا ہے, اویکن کرتا ہے, اس کے اندر کریٹیوٹی بڑھاتا ہے اس کی. تو ان کریٹیو مائنارٹی کریٹیو مائنارٹی بن جاتی ہے. اب کتنی بڑی ہوپ اس کے اندر ہے, کتنی بڑی ہوپ ہے. لیکن جن لوگوں نے زندگی کا طریقہ اختیار کیا ہے لگژریس لیونگ, بیسٹ تھنکنگ کا, وہ سمجھ نہیں سکتے. اس کے لیے آپ کو فارمولا بنانا پڑے گا, سمپل لیونگ ہائی تھنکنگ. یہی روزہ کا پیغام ہے. روزہ یہ میسج دیتا ہے کہ سمپل لیونگ ہائی تھنک کا فارمولا پکڑو, یعنی مادی ضرورتوں کو کمی کر کے اپنے آخری ارتقا بڑھاؤ. یہ ہے پوسٹ فاسٹنگ پیریڈ کا پیغام. اب یہ کتنی بڑی بات ہے, یہ تھرلنگ ہے. جو اخبار چھپتا ہے اس میں سے مایوسی, فرسٹریشن, جھجھلاہٹ, شکایت, نیگیٹو تھنکنگ. لیکن قرآن نے جو بتایا اس میں ہوپ ہے, حوصلہ ہے, انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہے, ساری پازیٹو ویلو آتی ہیں اس میں. تو دیکھیے روزہ کوئی ریچول نہیں ہے, بہت بڑا فلاسفی آف لائف ہے چھپے ہوئے روزے. فلاسفی آف لائف. اور آپ کو میں کہتا ہوں کہ آپ کسی بھی انسان کو اس کو اپلائی کر کے دیکھیے. میں یہاں سے لے کر امریکہ تک اس کو جانچا ہے, اس نظریے کہ جو لوگ اس میں آرام معاش کی زندگی گزارتے ہیں وہ سب کے سب بالکل چیپ تھنکنگ کا ضرور, ہائی تھنکنگ, باتوں کو سمجھتے نہیں, غریب باتوں کو وہ پکڑ نہیں پاتے, بس بڑی بات کو سمجھ آتی ہے. وہ لوگ کیا ہے, یعنی میں سمجھتا ہوں مٹیریل لائف جو ہے دیٹ از انیملائزیشن آف مین. مٹیریل لائف از نتھنگ بٹ انیملائزیشن آف مین. یہ مٹیریل لائف میں انسان جو ہے حیوان بن جاتا ہے, اور سمپل لائف میں جو روزے کا سبق ہے اس میں انسان یعنی من سپر مین بن جاتا ہے. من جو ہے وہ سپر مین بن جاتا ہے. ایسے دیکھیے آپ ویسٹرن سویلائزیشن کے مقابلے مسلمانوں کا ایک شخص جو ہے سب نیگیٹو ہے ویسٹرن سویلائزیشن کے بارے میں, جتنے بھی ہیں, چاہے مسٹر ہے مولوی دونوں. مجھے کوئی ایکسپشن نہیں معلوم, اگر تو آپ بتائیے مجھے. عرب میں سب میں ویسٹرن سویلائزیشن کو
نیگیٹو نظر سے دیکھتے ہیں، یعنی وہ اسلام کے خلاف ہے اور وہ باطل ہے اور وہ وغیرہ وغیرہ. یہ کی وجہ ہے کیونکہ سوچنے کی طاقت نہیں. دیکھیے ویسٹرن سویلائزیشن کا ایک ہے کلچرل ایسپیکٹ جیسے نیوڈیٹی برنگی، وہ سب کلچرل ایسپیکٹ ہے، کلچرل ایسپیکٹ. اور دوسرا ہے اس کا ٹیکنالوجی، ایک کلچر ایک ہے ٹیکنالوجی. تو ٹیکنالوجی اس کا دوسرا ایسپیکٹ ہے. These people fail to differentiate between the two. یہ وہ الگ کر نہیں کر سکتے. کلچر ایسپیکٹ کو الگ کر کے دیکھیے تو مغربی تہذیب ایک بون ہے، نعمت ہے، بلیسنگ ہے. اسی نے ہم کو کمیونیکیشن دیا. مثال کے طور کمیونیکیشن نہ ہو تو ساری ٹھپ ہو جائے. کمیونیکیشن نے یہ موقع دیا ہم کو کہ ہم یعنی دعوت کو گلوبل لیول پر دعوت کر سکتے. گلوبل دعوت ورک جو ہے اس سے پہلے صرف ایک سپنا تھا، ایک خواب تھا. گلوبل دعوت ورک پہلے انفلفلڈ ڈریم تھا. آج کمیونیکیشن نے اس کو پاسبل کر دیا، ممکن بنا دیا. تو کتنا بڑا دین ہے ویسٹرن سویلائزیشن کا. لیکن لوگ جو ہے بس اس کو منفی بنے ہوئے کیونکہ اس کو کلچرل ایسپیکٹ دیکھا انہوں نے، اس کے جو ٹیکنالوجیکل ایسپیکٹ اس کو سمجھ نہیں سکے. تو میں یہ کہوں گا کہ روزہ کو پھر سے سمجھنے کی کوشش کی، پھر سے. اور روزہ ایک فلاسفی ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے، ایک وژڈم ہے اس کے اندر، اس کو سمجھیے. اور وہ یہی ہے کہ زندگی میں آپ کو ایک تو باڈی آپ کا ہے، فزیکل آسپیکٹ آپ کا ہے، اس کی ضرورتیں ہوتی ہیں. اس کو گھر چاہیے، اس کو بیڈ چاہیے، سواری چاہیے، کھانا چاہیے، پانی چاہیے. تو ٹھیک ہے آپ اس کو پورا کیجیے اس کو، لیکن بقدر ضرورت کیوں؟ تاکہ آپ کو زیادہ وقت ملے اپنے ذہن کو ذہنی ارتقاء کا. ایک حدیث ہے کہ دوسرا نے فرمایا قد افلح من اسلم و رزق کفافا وقنع اللہ بما آتا. قد افلح من اسلم و رزق کفافا وقنع اللہ بما آتا. کیسے قال مسلم بول رہے ہیں؟ ابو داؤد میں حدیث ہے، سنن ابی داؤد. ترجمہ اس کا یہ ہے وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اسلام کو پایا، اسلام کو قبول کیا، اور اس کو رزق ملا کفاف یعنی بقدر ضرورت، اور اس پر وہ قائم ہو گیا. یہ حدیث بہت ہی بڑی اس بات اس کے اندر. دیکھیے اسلمہ جو ہے یعنی اسلام قبول کرنا یہ سادہ بات نہیں ہے. اس کا مطلب ون ہو ڈسکورس دا ٹروتھ آف ڈیوائن ریلیجن، یہ ڈسکوری کی بات ہے. تو کیا
ترقی کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ آدمی سوچتا ہے، سیکر بنتا ہے، غور فکر کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کو ڈسکوری ہوتی ہے خدا کے دین کی ڈسکوری. تو اصل وقت ہوتے نہیں بس کلمہ پڑھ لیا، نہیں، جس کو ڈیوائن ٹروتھ کی ڈسکوری ہوگی وہ ہے سمرا. تو پہلی بات یہ ہے کہ اس کو ڈیوائن ٹروتھ کی ڈسکوری ہوئی. اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ رزلٹ اس کا ہے، اس کا یہ مزاج بنا کہ وہ رزق کفاف پر راضی ہوگا. جس کو ڈسکوری ہو جائے گی تو اتنی بڑی چیز مل جائے گی، اس کو اتنی بڑی چیز مل جائے گی، ہر کوئی چیز کو سر پہ ہو جائے گی. یعنی اصل وقت مانی ہے کہ اس کو ڈیوائن ٹروتھ مل گئی، یونیورسل سچائی مل گئی. اتنی بڑی بات اس کو مل جائے، اسی تھرل میں جائے گا، اسی تھرل میں. پھر اس کو زندگی کی جو ضرورتیں ہیں اس میں بہت ضرورت لے گا، نیڈ بیسڈ، اس کی لائف نیڈ بیسڈ ہو جائے گی. اب پھر کیا ہوگا؟ اس کو سوچنے کا موقع ملے گا، تدبر کا موقع ملے گا، اسٹڈی کا موقع ملے گا، اور مشاہدہ کا موقع ملے گا، کائنات میں غور فکر کا موقع ملے گا. یہ سب ہوگا. ظاہر سی بات کہاں بھی کام ہے یا اتنے بڑے پیمانے پر جس آدمی کا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہو، اسپرچل ڈیولپمنٹ ہو، تو اس کو کہا اس کو کہاں بھی کام ہے. یہ ہے مطلب اس کا. تو اس حدیث میں وہی بات ہے جو میں روزے کے کنٹیکسٹ میں کہی. جو لوگ ایک ساتھ بات ہوئی اسی معاملے میں، ان کا کیا جب کو اللہ نے پیسہ دیا تو کیوں نہ ہم آرام کریں؟ ہم کو اللہ نے پیسہ دیا تو ہم کیوں نہ یعنی خوب آرام آش میں زندگی گزاریں؟ تو میں کیا کہوں؟ میں نے کہا پیسہ دیا تو کیا اس لیے کہ آپ ٹوکو بن جائیں؟ میں نے اسے ایک سوال کیا کہ جواب نہیں دے سکے ہو. میں نے کہا دیکھیے آپ آرام آش زندگی گزار کر کے آپ انٹلیکچوئل ڈار بن گئے. انٹلیکچوئل ڈار کہ کیا پیسہ اس لیے دیا کہ آپ انٹلیکچوئل ڈار بن جائیں؟ خدا نے پیسہ دیا ہے آپ کو اس لیے کہ آپ انٹلیکچوئل ڈار بن جائیں. تو جس کو بھی میں نے تجربہ کیا، ایک آدمی کی بات نہیں ہے جو آرام آش میں رہتا ہے. میں بیوقوفی باتیں کرتا ہوں. جو وزڈم یعنی وزڈم بالکل ہے نہیں، ہوتی نہیں اس کے اندر، وزڈم سے خالی ہوتا ہے. لیزر ڈرائیو کے ساتھ ساتھ وزڈم جمع نہیں ہوتی. ایک شعر ہے فارسی کا کہ نہیں عربی شعر ہے کہ رضینہ قسمت جبار فینا لنا علم ولی جو حال معلوم. ایک عرب شاعر کا شعر ہے رضینہ قسمت جبار فینا لنا علم ولی جو حال معلوم. ہم اللہ کے اس تقسیم پر راضی ہو گئے کہ اس نے ہم کو علم دیا اور جاہلوں کو مال دیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ مال میں آدمی نے مال کو کیا کیا آدمی نے مال کا استعمال بس آرام و راحت، نتیجے وہ جاہل ہوگا، وقوف ہوگا، وزڈم سے خالی ہوگا. یہ مطلب ہے اس کا. اور جس کے پاس یہ مال دولت نہیں تھا، خوب موقع اس کو اسٹڈی کرنے کا، غور فکر کرنے کا، اپنے ارتقاء کا، اس کو وزڈم مل گئی. یہ مطلب ہے اس کا. یاد رکھیے جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں وہ جانتے نہیں لاف نیچر. دیکھیے آپ خدا کی بڑائی دنیا میں، تو خدا کی بڑائی دنیا میں آپ آئے تو آپ کو جاننا پڑے گا کہ واٹ از دا لا آف نیچر، واٹ از دا
क्रिएशन प्लान ऑफ गॉड, खुदा को पहले भी जाना पड़ेगा। अगर आप खुदा के कानून पर राजी नहीं है तो फिर एक और यूनिवर्स पड़ेगी, तो दूसरा यूनिवर्स पड़ेगी। एक साहब से बात हो रही थी इस फिल्म की, तो लोग वो शिकायतें करने, एक हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है, हमारे साथ वो इम्तियाज किया जा रहा है, हमको सताया जा रहा है वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा कि ये दुनिया जो है अल्लाह ने बनाई, आज़ादी दी, हर एक को आज़ादी है, तो आज़ादी इस्तेमाल करेगा वो, आज़ादी को प्रॉपर यूज भी करेगा, मिस यूज भी करेगा। जिस चीज को आप प्रॉब्लम बता रहे हैं प्रॉब्लम नहीं, वो चैलेंज है आज़ादी की वजह से। यानी चूंकि अल्लाह ताला ने लोग आज़ादी है तो अपनी आज़ादी को मिसयूज भी करते हैं। मिसयूज करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम पैदा होगा, तो उसको आप चैलेंज के रूप में लीजिए, उसको मीट कीजिए एज चैलेंज। तो मैंने कहा कि देखिए, आप अगर इस पर राजी नहीं है तो जानते हैं क्या है आपको करना, एक और यूनिवर्स आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। क्योंकि इस दुनिया में तो होगा नहीं ऐसा कि कोई आपको कुछ ना कहे, कोई आपको इश्ताल न दिलाए, कोई आपके साथ कोई इम्तियाज सलूक ना करे, ये सब तो होने वाला नहीं है, ये तो होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसी दुनिया आपको मिले जहां आपसे कोई इम्तियाज न किया जाए, कोई ना आपको सताए, कोई आपको मुश्किल न करे, कोई आपके खिलाफ न बोले, आज दुनिया तो आप यहां मिलेगी नहीं, तो आपको एक और दुनिया क्रिएट करनी पड़ेगी। तो लोग आगे कुछ यानी मादी सामानों में जीते जीते इंटेलेक्चुअल डॉल्फिन का शिकार हो गया। इंटेलेक्चुअल डॉल्फिन, और ये सबसे बड़ा मसला है, मैं समझता हूं मुसलमानों का। अब देखिए मुस्लिम दुनिया में लड़ाइयां हो रही हैं फलस्तीन वगैरह में, वो क्या है, वो सब यानी लोग कहते हैं कि अब ये जुल्म कर रहा है इसराइल, वो जुल्म कर रहा है इसराइल। मैं कहता हूं दे आर पेइंग द प्राइस ऑफ देयर ओन स्टूपिड पॉलिसीज। जिसे तुम जुल्म कर रहे हो कि इसराइल ने जुल्म किया, वो जुल्म नहीं है, वो यू आर पेइंग द प्राइस ऑफ ओन स्टूपिड पॉलिसीज। यानी खामखा लड़ने, कोई सर लड़ने का लाइफ से पहले प्लानिंग चाहिए, प्लानिंग। कुरान बताया गया है कि लाइफ से पहले आपको अपने अंदर कोई मुरहबा पैदा करना चाहिए, कोई मुरहबा। और दूर रहो मैं सताऊं क्या वो तुर्बू ने भाई अदू अल्लाह वादू, ऐसी ताकत जिससे बड़ी किसानी खौफजदा हो जाए, रोग में आ जाए। तो क्या ये जो लड़ रहे हैं, जो लोग, उन्होंने उनको रोक डाल रखा है? इतनी ताकतवर वो है, इतना ताकतवर होते तो कोई शिकायती नौबत आती, शिकायत। तो लॉ ऑफ नेचर ये है कि अगर तुम्हारे पास बहुत मुरबा है तब तुम जंग का ऑप्शन ले सकते हो, वरना नहीं। ये याद किस सूरत में? अनफाल बहुत अहम आयत है सूरत अनफाल। इसका मतलब यह है कि अगर तुम्हारे पास बहुत मुरबा हो तब तुम जंग का ऑप्शन ले सकते हो, नहीं तो तुमको सुलह का ऑप्शन लेना पड़ेगा। एक तरफा यूनिलैटरल एडजस्टमेंट, यूनिलैटरल कंप्रोमाइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूरत का पैगाम है। और पूरी मुस्लिम दुनिया इसको नहीं जानती, पूरी मुस्लिम दुनिया इससे नावाकिफ है कि अगर आपके पास वो तो मुरबा नहीं है, यानी मतलब विन करने की कोशिश नहीं है आप जंग को, या यू आर नॉट इन पोजीशन टू विन द वॉर, तो ऑप्शन नहीं ले सकते वॉर। बहुत बड़ी बात है ये सूरह अनफाल। तो उसको आप जाकर पढ़िएगा, इसको आयत को।
کا مطلب یہی ہے کہ اگر تم کو کسی ملک سے شکایت ہے تو وہ لگتا ہے کہ تمہارا دشمن ہے وغیرہ، تو پہلے یہ کرو کہ اندازہ کرو کہ تمہاری طاقت کیا ہے اس کے مقابلے میں ایز کمپیئر ٹو دا ادر پارٹی، کیا یور اسٹرینتھ. تو اگر آپ کے پاس وہ تو بنوا ہو، یعنی فرق ساری کو زیر کرنے کی کوشش میں آپ ہو، تب جنگ کا آپشن لے کے سوچیے، ورنہ جنگ کا آپشن ہی مت لیجیے، سول کر لیجیے. جیسے قرآن مجید میں وہ ملکہ سبا کا واقعہ بیان ہوا ہے. ملکہ سبا کو چیلنج دیا حضرت سلیمان نے جو کنگ تھے، تو ملکہ سبا نے دیکھا کہ ہم وہ تو میرے وہاں پاس نہیں ان کے مقابلے، ہم ان کو ادھر نہیں کر سکتے، تو اسے جنگ کا آپشن نہیں لیا، اس نے سلح کا آپشن لیا. یہ قرآن کے واقعہ موجود ہے. تو مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں کوئی فضول کر رہا ہے، نہیں، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے مسٹر مولوی دونوں انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا شکار ہو گئے. مسٹر کو مولوی دے آر سفرنگ دا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ. سوچنے کی طاقت نہیں. قرآن میں سب کو بتا دیا گیا، تب بھی نہیں سمجھ پاتے. مسلم دنیا کی جو ذہن بناتا ہے، جو وہ میڈیا بناتا ہے، قرآن نہیں بناتا. یہ بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ سخت بات ہے. لیکن یہ واقعہ ہے کہ مسلمانوں کا ذہن جو ہے وہ قرآن نہیں بنا رہا ہے، میڈیا بنا رہا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ پوسٹ فاسٹنگ پیریڈ میں آپ ری تھنکنگ کریں، ری اسیس کریں، ریوائز کریں، اپنی پالیسی کو پھر سے سمجھیں کہ ہماری پالیسی کیا ہے، کیا کرنا چاہیے، ری پلاننگ کریں. یہ پوسٹ فاسٹنگ پیریڈ میں آپ کا کام. پوسٹ فاسٹنگ پیریڈ میں آپ کو اپنا انٹراسپیکشن کرنا ہے، اپنا جائزہ لینا ہے، اب بہت ہی آبجیکٹو طور پر، بہت ہی آبجیکٹو طور پر جائزہ لینا، اور پھر ری پلاننگ کرنی. یہ جو شکایت سارے مسلم دنیا کیا شکایت احتجاج پروٹیسٹ میں جیتی ہے. ایک مسلم اخبار نے لکھا ایک بار، ہماری پالیسی احتجاج کی پالیسی، ہماری پالیسی احتجاج کی پالیسی، یعنی پروٹیسٹ کی پالیسی. تو یہ کوئی پالیسی ہے؟ یہ کوئی پالیسی ہے؟ یہ تو شیطانی پالیسی ہے. شیطان نے احتجاج کیا تھا اللہ کے خلاف. یہ سب سے پہلا پروٹیسٹنٹ جو تھا احتجاجی، وہ شیطان تھا. اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا انسان کو اور کہا کہ جنات اور ملائکہ دونوں اس کے آگے چھپ جائے. تو شیطان نے پروٹیسٹ کیا، فرتنی من نار وخلقتہ من طین، میں سپیریئر ہوں، مجھ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے آگے چھپوں. That was the first protest in human history. تو پروٹیسٹ کرنا، شکایت کرنا، احتجاج کرنا، یہ ایک پالیسی مسلمان بنی ہوئی ہے. یہ تو شیطان اس کی پیروی کرنا ہے. یہ کوئی اسلامی پالیسی نہیں. رسول اللہ کے زمانے میں دیکھیے، مکہ میں جب آپ تھے تو کعبہ میں بت بھرے ہوئے تھے، سینکڑوں بت. آپ نے کبھی کمپلین نہیں کیا، کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا، کوئی جلوس نہیں نکالا اس کے خلاف. خاموشی سے آپ اس کو اوائڈ کرتے ہوئے دعوت پہ لگے. تو یہ شکایت کرنا، پروٹیسٹ کرنا، احتجاج کرنا، یہ تو شیطانی پالیسی ہے، اسلام پالیسی نہیں ہے. تو کیوں ایسا کرتے ہیں مسلمان؟
یہ سوچنے کا مادہ نہیں، سوچنے کی صلاحیت ان کے اندر. اخبار پڑھا اور ایک اسٹیٹمنٹ دے دیا. اخبار میں سیاسی خیر باتیں آتی ہے، نیگیٹو خبریں، اس کو پڑھا ہوگا اور ایک اسٹیٹمنٹ یا جیسا کر کے وہاں پر تقریر کر رہے ہیں خوب جشیری. تو میں یہ کہوں گا کہ پوسٹ فاسٹنگ پیریڈ میں آپ یہ سب باتوں کو سوچیے. جو اسپرٹ لینا ہے ہم کو روز سے اس اسپرٹ کو پیدا کیجیے تاکہ آپ کے اندر انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہو. تو خلاصہ میں نے یہ بتایا کہ مادی ضرورتوں کو کمی کرنا ذہنی اختلاف کا سبب بنتا ہے اور مادی ضرورتوں کو بڑھانا ذہنی اختلاف گھٹا دیتا ہے. یہ فلسفہ زندگی کا. یہ دونوں چیز بیک وقت نہیں ہو سکتی. حدیث میں آتا ہے کہ من آپ دنیا ہو ادر رب آخرت ہی، من آپ آخرت ہو ادر رب دنیا فاصل و پائے اللہ اپنا. یہ ناممکن ہے کہ آپ خوب اشعار بھی کریں مادی اعتبار سے اور ذہنی انتخاب میں پہنچتا رہے. یہ بھی ممکن ہے، یا تو ہوا یا تو وہ ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں اسپرچل ڈیولپمنٹ، اگر آپ کہتے ہیں انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ، اگر آپ کہتے ہیں وزڈم کو حاصل کرنا دنیا، تو کوئی بھی دوسرا امکان نہیں شاید کہ آپ نے مادی تقاضوں کو کم کریں. تو روزہ ہمیں صرف رمضان نہیں رکھنا تھا، سال پر رکھنا ہے روزہ. رمضان میں تو ٹریننگ تھی، ٹریننگ تھی. تو اگر یہ اس روزہ جو ہے وہ صرف یہ نہیں کہ ایک مہینے میں ہم کھانا پینا چھوڑ دیں دن کے اوقات، نہیں، کھانے پینے میں کمی کر کے اپنے کو تیار کریں کہ ہم تمام مادی جو سامان میں کمی کریں. میں ایک صاحب گھر میں گیا دلی میں، اتنا سامان بھرا ہوا تھا کہ بس مشکل سے بیٹھنے کی جگہ تھی، ہر طرف سامان. تو میں اس سے کہا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ ڈپارٹمنٹل اسٹور ہے، گھر نہیں ہے. تو آج ان کے لیے جب بھی جاتے تھے شاپنگ کرنے کے لیے کچھ سامان خرید لیا وہاں سے. شاپنگ کرنے کا ایک سامان خرید کر چلا. اب جس دیکھی سامان تو ان کو سوچنے کا موقع رہے گا. اسی لیے حدیث بتاتا ہے کہ شر مقام اسواق ہوا، بازار جو ہے یعنی شاپنگ سینٹر سب سے بری جگہ ہے. کیونکہ شاپنگ سینٹر میں کیا ہوتا ہے، آپ لگتے ہیں جینے سامانوں میں آپ کا دھیان چلاتا ہے. تو شر مقام اسواق ہوا. یہ سب باتیں بہت زیادہ سوچنے کی ہیں. میں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ سوچی سمجھی زندگی گزارنے کا طریقہ اختیار کی. آپ دیکھیے پانی جب آتا ہے پہاڑ سے، زمین کی اونچائی نیچائی سے اس کا راستہ بن جاتا ہے. ادھر نیچا ادھر چلا گیا، ادھر اونچا ادھر نہیں گیا. تو زمین کا نشو و فراز، زمین کا نیچا اونچا ہونا، اس سے راستے بنتے رہتے. یہ انسان کا معاملہ نہیں ہے کہ حالات اس کا راستہ بنائیں، نہیں، آپ خود سوچنا ہے. شاپنگ سینٹر آپ کا ذہن بنائے اور دوسرے لوگ جو طریقہ اختیار کیے ہیں اس سے آپ نے ذہن بنایا. آپ کے ماحول میں جو
آگاہ میں جا رہی ہیں، اس سے آپ ذہن بنایا. یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. آپ خود سوچیے، خود اپنی عقل کو استعمال کیجیے. خود یہ سوچیے کہ کیا کھویا کیا پایا. جتنی انرجی ہم نے خرچ کی، جتنا ٹائم خرچ کیا، جتنا پیسہ خرچ کیا، اس کا رزلٹ کتنا ملا آپ کو؟ رزلٹ کتنا ملا؟ ہمیشہ آدمی کو چاہیے کہ ان ٹرمس آف رزلٹ سوچے، نتیجے کے اعتبار سے سوچے. اٹ از ریزلٹ دیٹ میٹرس. چاہے کوئی بھی کام ہو، انڈیویجل کا ہو یا پوری کمیونٹی کا ہو، گھر میں رہنا ہو یا لائف وائف کرنا ہو، ہر چیز کو آپ ان ٹرمس آف رزلٹ جج کیجیے. ہر چیز کا آپ ان ٹرمس آف رزلٹ جج کیجیے. لیکن عجیب بات ہے کہ یہ بظاہر بھی مسالم ہے کہ نتیجے کے اعتبار سے سوچیں. رزلٹ اورڈر تھنکنگ آپ رسپانس پر جذباتی سوچے، جذباتی سوچ جذباتی سوچ. رزلٹ اورڈر تھنکنگ غائب ہے. رمضان میں اعتکاف کیا تھا وہ کیا اور زیادہ اس میں ترقی آئی تھی، ترقی ڈیڈیکیشن کہ بالکل آپ سوچنے والی زندگی گزاریں، بہت کٹ کر کے، ڈسٹریکشن دور ہو کر کے. کہ روزے کلمنیشن ہے اعتکاف. اعتکاف جو ہے روزے کلمنیشن ہے. کوئی ضروری نہیں کہ آپ مسجد میں اعتکاف کریں، اپنے گھر میں کر سکتے ہیں. اب گھر میں اعتکاف کر سکتے ہیں، آپ کسی کوشش میں آپ اعتکاف کر سکتے ہیں. اعتکاف مطلب صرف یہ ہے کہ الگ تھلگ ہو کر کے قرآن کی تلاوت کرنا، نماز پڑھنا، اللہ کا یاد میں زندگی گزارنا، یعنی ڈیٹیچ ہو کر کے. کچھ ایام ایسے ہوں جب کہ آپ ڈیٹیچ ہو کے اپنے آپ کو اللہ کی طرف یکسو کریں. یہ اعتکاف ہے. مسجد میں جانا ضروری ہے، آپ اپنے گھر میں اعتکاف کر سکتے ہیں. میں تو روزانہ اعتکاف کرتا ہوں. میری پوری زندگی اعتکاف ہے. میری پوری زندگی اعتکاف، کیونکہ ہر وقت میں اپنے کو ڈیٹیل کر سوچتا تھا. ہر وقت اپنے کو ڈیٹیل کر سوچتا تھا. آس پاس کیا ہو رہا ہے اس سے مجھے مطلب نہیں. اللہ میں سوچنا، جنت میں سوچنا، قرآن میں سوچنا. تو میں تو ساری زندگی اعتکاف میں رہتا ہوں. میں اعتکاف صرف رمضان نہیں ہوتا، سال بھر ہوتا ہے. تو بہرحال زندگی میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کے اندر تھنکنگ پروسیس جاری ہو جائے. آپ کے مائنڈ میں تھنکنگ پروسیس جاری ہو جائے. سب سے بڑی بات یہ ہے. تو اپنے آپ کو اس طرح سے جانچیے، کیا آپ کے مائنڈ میں تھنکنگ پروسیس جاری ہوا ہے یا نہیں. یہی کرائٹیرین ہے یعنی صحیح زندگی کا، غلط زندگی کا. اگر آپ پائیں کہ آپ کے اندر تھنکنگ پروسیس جاری ہوا ہے تو سمجھیے کہ آپ اب کل 2 صحابہ مجھ سے ملی گئے، وہ رہتے ہیں کسی دوسرے شہر میں رہتے ہیں، دلی میں نہیں. 2 صاحب آگے اچانک جب اسے ملا تو اسے میں نے پوچھا کہ بھائی آپ کو جب آنا تھا تو آپ کا پوچھا کہ آپ موبائل ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہے. میں کس کام کے لیے؟ آپ ٹیبل کر کے مجھ سے پوچھا ہوا تھا آپ نے کہ ہم آنا چاہتے ہیں، آپ سے ملنا ہے ہم کو، تو آپ پوچھتے کب آئیں؟ میں کہا رکشہ
پوئر کا بھی وقت رکشہ کھینچنے والا بھی وہ بھی مشغول رہتا ہے، اس سے پوچھنا پڑتا ہے کب ملے آپ سے، آپ اچانک آ گیا. تو کیوں ایسا ہے؟ سوچتے ہیں لوگ، بلا سوچ سمجھی زندگی گزارتے رہتے. یاد ہے کہ ہر معاملے میں سوچنا، ہر معاملے. اب ایسے وہ ان کا میں کئی سال سے رسالہ پڑھتا ہوں، اور رسالہ جاتے پوچھے کہ آپ کو خط لکھنا کو پتہ کیا ہے؟ میں نے کہا رسالہ جو چھپا ہے پتہ وہی میرا پتہ ہے، یہ پوچھنے کی بات ہی نہیں. اب بتا رسالہ پڑھتے ہیں وہ برسوں سے، اب پتہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، کیسا یہ بولے لوگ ہیں؟ اس میں ایڈریس بھی دیا ہوا، اس ای میل کا بھی دیا ہوا ہے، ہر چیز موجود ہے رسالہ. تو چیز کیا ہے، لوگوں کو تو سوچنے کا یعنی جو عمل ہے وہی نہیں، اس لیے ذہنی ارتقا نہیں ہو رہا ہے. کسی چیز کو گہرے میں سوچتے نہیں. تو ہمارے کلاس جو لوگ آتے ہیں ان کو اس معاملے میں بہت زیادہ دھیان دینا چاہیے. آپ میں ہر شخص کو یہ کرنا ہے کہ آپ کا تھنک پروسیس جاری ہو، سوچنے کا عمل جاری ہو، تاکہ آپ گہری باتوں کو دریافت کریں، تو آپ کو اندر وژڈم ہے، وژڈم بصیرت، وژڈم WISDOM، وژڈم آتی ہے غور فکر سے. دیکھیے انسان کے لیے سب سے بڑی چیز جو ہے وہ وژڈم ہے. سب بڑی چیز نہ سونا نہ چاہتی ہے، ڈالر ہے نہ اور کوئی دولت ہے. سب سے بڑی چیز ہے وژڈم، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں. لیکن وژڈم کیسے ملے گی؟ تدبر کے ذریعے سے، سوچنے کے ذریعے سے، غور فکر کے ذریعے سے. تو آپ لوگوں کو میں کہوں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کامیاب زندگی تو سوچیے، اور سب سے بڑا کام یہ کیجیے کہ مادی چیزوں میں کمی کیجیے. جب تک آپ مادی چیزوں میں کمی نہیں کریں گے کچھ نہیں ہونے والا. مادی چیزوں کو کمی کرنا یہی سب سے بڑا راز ہے وژڈم کو حاصل کرنے کا. جو آدمی مادی چیزوں کو کمی نہ کرے وہ وژڈم سے معلوم رہے گا ہمیشہ. یہ کرکس مادی چیزوں میں قناعت کرنا ہوگا، تب آپ کا عقل پڑے گی، وژڈم آئے گا اور ذہنی ارتقا ہوگا. یہی اسلام کا طریقہ، یہ فطرت کا طریقہ ہے، یہ لاپ نہیں چلے. اس معاملے میں کوئی ایکسیپشن نہیں، یاد رکھیے، نو ایکسیپشن ایٹ آل. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم آپ اس راستے پہ چلیں اور صحیح معنوں میں اپنے اندر روزی کی اسپرٹ پیدا کریں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ